كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی زمین کے ٹکڑے کا کوئی مقدمہ ہے، وہ ایک شخص کہتا ہے یہ میرا، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، ان میں سے ایک جو ہے شخص وہ بہت دلیل دے سکتا ہے، ذہین ہے، اور وہ ایسا اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے کہ حضور اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ پلاٹ اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، کہ ہاں محمد نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ قطعہ زمین میرا ہے، لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ پہلے چھانٹی کر دی کہ یہ منافق اور یہ مسلمان، اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی وہ کہ جن کے ایمان کامل تھے، اور وہ لوگ کہ جن کے ایمانوں میں ابھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے اس کے اندر شائبہ موجود۔ تو یہ چھانٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب بالکل واضح ہو چکا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے۔ یعنی یہ رسول کون ہے؟ بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے۔ یہ رسول کون ہے؟ قرشی ہے، ہاشمی ہے، یہ بنو اسماعیل میں سے ہے، جس میں سے یہ لوگ بھی ہیں، عرب ہے جو کہ یہ عرب ہے، گویا کہ ہر طرح سے انہی میں سے، کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، جس کے سابقہ زندگی کا کوئی ہمیں علم نہ ہو، جس کے سابقہ کردار سے ہم واقف نہ ہو، نہیں، تم ہی میں سے، تمہارے ہی مابین پیدا ہوا، پلا بڑھا، اس کا بچپن، لڑکپن، اور اس کی پھر نوجوانی، جوانی، اور اس کے بعد تمہاری ساری زندگی 40 برس تمہاری نگاہوں کے سامنے گزری ہے۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ 54-55 برس ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ نے تم ہی میں سے ایک شخص کو اٹھایا ہے، جو تم ہی میں سے، من انفسہم، منہم نہیں ہے، منہم کا لفظ آتا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ منہم بھی کافی ہے، لیکن یہاں زور دینے کے لیے من انفسہم، خاص ان کے اپنے اندر سے اٹھایا ہے اللہ نے اپنے رسول کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ 4 الفاظ جو ہیں، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، نہایت اہم ہے، اس لیے کہ حضور کا مشن تھا اللہ کے دین کا غلبہ۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک جد و جہد انقلابی درکار ہے، جس میں تصادم کا مرحلہ بھی آئے گا، جس میں جانیں دینی پڑیں گی، جس میں یقیناً مقابلہ ہوگا۔ اس کے لیے سرفروش چاہیے، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو سروں سے کفن باندھ لیں۔ اس کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے؟ لوگ کیسے تیار کیا جائے انہیں؟ وہ آسمان سے نہیں ٹپکیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کہیں زمین سے پھاڑ کر نہیں نکال دے گا، جیسے قیامت کی علامات میں سے ہے کہ زمین پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، اور وہ گواہی دے گا۔ اس طرح سے تو نہیں آئیں گے۔ وہ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے تو اپنی دنیا آپ کیسے پیدا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو کوئی امت نہیں تھی، آپ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو امیین میں پیدا ہوئے، جو نہ نبیوں سے واقف، نہ رسولوں سے واقف، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت۔ توحید کا نام وہ لیتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں اور ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن یہ کہ وہ بت پرستی بدترین شکل کے اندر ان کے ہاں موجود تھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے خود اس میں سے ایک جماعت پیدا کی، اپنے آوان و انصار خود پیدا کیے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے اپنی چونچ میں، ایک ایک تنکا، بعد میں آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہ کتنی مشقت اس کی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک سے زیادہ تنکا تو وہ لا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے حضور نے 10 برس میں بمشکل 125 آدمی جمع کیے، جس میں اتنی مشقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا ہے ہمارے نبی ہے رسول اتنی مشقت نہ جھیلیے، ہم نے آپ پر یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح کی مشقت میں مبتلا کریں، اپنے آپ کو کر لیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا، بات واضح کر دیا، دفع کیجئے، ان کو جانے دیجئے، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں گرے، آپ اس میں فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس رنج میں ہلاک کر دیں گے۔ اس درجے یوں سمجھیے کہ دل سوزی کے ساتھ، دل گیری کے ساتھ، اور صبح و شام اور رات کو کھڑے ہو کر پھر ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کرنی اللہ کی جناب میں کہ اللہ فلاں کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے،
اس مشقت کے باوجود بمشکل 125-150 آدمی جو ہے 10 برس کی محنت، تو اس اعتبار سے لیکن وہ محنت کس طور سے ہوئی ہے، وہ ہے یہ 4 الفاظ جو بہت اہم ہیں، اور یہ 4 دفعہ قرآن میں آئے، 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو گیا۔ یہ تو 15واں رکوع تھا، پھر یہ 18ویں رکوع کے اندر آ گئی بات، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور پھر تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ قریش، یہ مکے کے لوگ، یہ عرب کے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، لہذا ان کو اس گمراہیوں میں سے نکالنا کوئی آسان کام تھا، جان جوکھوں کا کام تھا، یہ لانا ہے جوئے شیر کا، اس میں سے یہ اللہ کے رسول نے محنت کی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ یہ سورہ جمعہ میں آیت آئی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، بین ہی یہی الفاظ آئے ہیں، پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، تقریباً پوری آیت جو ہے جو کی تو ریپیٹ ہوئی۔ اب لما اصابتکم مصیبت، تو اے مسلمانوں جب تم پر ایک مصیبت آ گئی، یعنی بپتا پڑی تم پر غزوہ احد میں، قد اصبتم مثلیہا، تم اپنے دشمنوں پر اس سے دوہری بپتا ڈال چکے تھے، یعنی غزوہ بدر میں 70 تم نے ان کے سردار قتل کیے، واصل جہنم کیے، 70 قید کیے، یہاں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، وہ سب کے سب چوٹی کے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان میں چوٹی کے بھی کچھ افراد ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، لیکن سب کے سب تو نہیں، وہاں تو سب کے سب چوٹی کے سردار تھے، قریش کی پوری یوں سمجھیے قیادت ختم ہو گئی۔ ابو سفیان بچا تھا نا، اس لیے بچا تھا کہ وہ تو در حقیقت قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، وہ جنگ میں تھا ہی نہیں، ورنہ تو یہ کہ پوری کی پوری قیادت جو ہے، پوری ان کے جو جتنے بھی چیف تھے سب کے سب کھیت رہے وہاں۔ اس حوالے سے وہ 70 تم نے وہاں مارے، چلیے تمہارے بھی 70 شہید ہو گئے، لیکن اضافی طور پر تم نے وہاں 70 قید بھی کیے، اور پھر ان کو جو ہے فریہ لے کر تم نے چھوڑا، تو تم انہیں تو دوہرا چرکا لگا چکے ہو۔ اب اگر تمہیں چرکا لگا ہے قلتم انا ھذا، تو تم یہ کہنے لگے ہو یہ کہاں سے آ گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اب اس کو بھی یوں سمجھیے کہ اصل میں جو کمزور ایمان والے یا منافق لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا ہوگا، آج بھی ہم سوچ سکتے ہیں اس کو، کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر اسلام جو ہے وہ دین حق ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں یہ شکست ہو گئی؟ اللہ کی مدد اس کا مطلب ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا ہم واقعتاً حق پر نہیں ہیں۔ شیطان تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور منافقین جو ہے یہ وسوسہ اندازی کر رہے تھے ضعیف الایمان لوگوں کے اندر۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ایمان پختہ تھے، لیکن کمزور ایمان کے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان تھا یہ کہ وہ اس طرح کی وسوسہ اندازیوں کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے منافقین نے، تو بعض جو صادق الایمان لوگ تھے، جو اتنے راسخ، اتنے کہ وہ گہرے نہیں تھے، وہ بھی اس کے اندر بہہ گئے۔ اسی طرح یہ انسانی فطرت اور کمزوری ہے، تو اس طرح کی باتیں آئیں کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، اللہ ہمارے ساتھ، بدر میں ہم 313 تھے، نہتے تھے، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اور ایسی بڑی فتح ہمیں مل گئی یوم الفرقان، تو کیا اب یہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ اس سے وسوسے پیدا ہونے شروع ہوئے، انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی مصیبت، کیسے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے جانوں سے آئی ہے، تمہارے اپنے نفسوں سے آئی ہے۔ وہ آیت اب ذہن میں رکھیے، میں نے کہا تھا کہ وہ کی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس حصے کی جو غزوہ احد سے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جرم تمہارا ہے، you have to blame yourselves، الزام اپنے آپ کو دو، تم نے غلطی کی، تم نے خلاف ورزی کی، تم نے نظم کو توڑا، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی اپنے لوکل کمانڈر کی، جو بالفعل خود رسول کے حکم کی خلاف ورزی بھی بن گئی، اس اعتبار سے اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے۔ تو در حقیقت یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، تمہاری اپنی خطا، تمہاری اپنی کمزوری، تمہاری اپنی غلطی سے ہے۔ قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، باقی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو وہ تمہیں کنڈون کر دیتا تمہاری غلطی کو، اس کے باوجود تمہیں کوئی سزا نہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس نے سزا دی ہے
تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں تمہارے اندر ابھی پانی مر رہا ہے، کہاں کہاں کمزوری ہے. ابھی تو بڑے بڑے اور مراحل آنے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابھی تو آغاز ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا. اس حوالے سے ضرورت تھی اس بات کی کہ تمہاری جو کمزوریاں ہیں تم پر واضح ہو جائیں. لہذا جو کچھ ہوا ہے اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا فرمایا، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. جو بھی بپتا تم پر پڑی ہے اس دن، جس دن کی دو فوجیں جو ہیں آپس میں لڑی اور بد مقابل ہوئی، جن کی مٹبھیڑ ہوئی، تو وہ اللہ کے اذن سے ہوا، اذن رب کے بغیر نہیں ہوا. اذن رب کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے. اذن رب کے بغیر، اذن رب کے بغیر کوئی شخص گناہ نہیں کر سکتا. اللہ کا اذن ہوتا تو گناہ کرتا. اللہ کی رضا اور ہے، اذن اور ہے. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، تم چاہو تو رات کو جاؤ چوری کرو، اور چاہو تو جاؤ رات کو انہی گھڑیوں میں کسی مسجد میں جا کر اور خالص تنہائی میں مسجد میں اور کوئی نہ ہو تو نوافل ادا کرو. اٹس یور چوائس، گو ہیڈ. چوری کرنے جا رہا ہے تو اذن ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے. تو جب آزادی دی ہے تو وہ اذن دیتا ہے. تو جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا، اس کا اصل سبب تو تمہارے اندر سے ابھرا. تم نے غلطی کی، تم نے نظم کی خلاف ورزی کی، تم نے حکم عدولی کی، لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ جو سامنے آیا ہے، اللہ چاہتا تو نتیجہ روک دیتا، کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں. یہ فباذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے آیا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں واو جو آ گیا اس سے پہلے گویا کہ کوئی شے محذوف ہے، تاکہ تم اپنی غلطیوں اور خامیوں پر متنبہ ہو جاؤ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے واقعی اہل ایمان. اگر یہ آزمائشیں نہ آئیں تو کیسے چھاٹی ہو؟ پھر تو کچے پکے ملے جلے رہیں گے، پھر تو اناج اور بھس جو ہے وہ ملا جلا رہے گا. اناج کو بھس سے علیحدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو اس کی یہ حکمت ہے. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اہل ایمان کے دلوں میں، ایمان میں اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت شائبہ میں لگا ہوا ہے دنیا کی محبت کا اور مال و دولت دنیا کا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی اللہ نے تمہیں پاک کرنا ہے. تو یہ جو تمحیص ہے اللہ کی، یہ در حقیقت انہی آزمائشوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کو جو کہ منافق ہیں. یہاں اصل میں لفظ ہے یعلمہ، لفظی ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ تاکہ اللہ معلوم کر لے، اللہ جان لے، لیکن یہ کہ یہ تو ہے لفظی ترجمہ. اس کی جو تعبیر ہم کریں گے وہ یہ ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے، واضح کر دے، مبرہن کر دے، صاف صاف لوگوں کے سامنے عیاں کر دے. ورنہ اللہ کا علم تو ظاہر بات ہے کہ قدیم ہے، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون صاحب ایمان ہے، کون منافق ہے. اللہ کا علم تو ہے ما کان و ما یکون پر محیط ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو کسی فعل کے وجود میں آنے کے بعد اس کا علم ہو. اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش. الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف. الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی. دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام. جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام الحاد اور اسلام. کل رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat evils have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy.
It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت. اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید. کتاب التوحید کل شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ ورتل القرآن. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ دیکھ لے کون ہے واقعتاً اہل ایمان. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور جان لے اور دیکھ لے کون ہے منافق. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ان سے یہ کہا گیا آؤ بھائی آؤ چلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو. اب ادفعوا یا دفاع ہی کرو. اگر تم چلو گے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ ایک زیادہ ہماری جو ہے نفری نظر آئے گی تو دشمن پر کوئی رو پڑ جائے گا، شاید کہ جنگ ٹل جائے. قالوا لو نعلم قتالا لتبعناکم انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ کوئی جنگ ہونی ہے تو ہم لازماً تمہارے ساتھ جاتے. جنگ ونگ کوئی نہیں ہونی ہے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان وہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے. اب منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جو ہے وہ کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے وہ جیسے پینڈولم ہوتا ہے ایک گھڑے کا، کلاک کا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. مذبذبین بین ذالک قرآن مجید میں یہ حقیقتیں زیادہ جو ہے اگلی صورت میں جا کے واضح ہوں گی سورہ نساء میں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء منافق نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. ایک طرف وہ ہیں کہ جو اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں ڈٹ کر آ گئے، وہ بھی اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے غلبے کے لیے آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی سر اپنے ہتھیلیوں پر رکھ لیے. ایک یہ ہے کہ کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. مذبذبین بین ذالک پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے. تو یہ جو ان کی کیفیت ہے در حقیقت اس میں ایمان اسی کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے سورہ نساء کے اندر ہی. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. یہ ہے منافق کا معاملہ جو ہے. اوپر سے تو وہ ہر وقت مسلمان ہی ہے لیکن اندر خانے اس کا جو ہے کچھ ذرا کبھی ایمان کی طرف تھوڑا سا میلان ہو گیا، پھر جو ہے وہ کفر آ گیا، پھر کچھ ایمان کی طرف تھوڑی سی جو ہے پیش قدمی کی، پھر کفر کی طرف پیش قدمی ہو گئی. تو یہ پینڈولم ان کا سوئنگ کرتا رہتا ہے. تو فرمایا اس دن یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے. ان کا پینڈولم جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے جا کر جم گیا تھا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم وہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپا رہے تھے. یعنی اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو سب جو ہے نورا کشتی ہے، کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی، تو بھی جھوٹ بول رہے تھے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں. اصل میں تو جنگ میں جانا نہیں چاہتے لیکن کہہ یہ رہے کہ جنگ ہونی نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی جو مقابلہ جو ہے بڑا ان ایکول ہے، تو یہ بھی در حقیقت وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کہہ رہے تھے. الذین قالوا لاخوانہم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا وقعدوا خود بیٹھ رہے گھروں کے اندر، نہیں نکلے اللہ کی راہ میں. لو اطاعونا ما قتلوا اگر انہوں نے بھی ہمارا کہنا مانا ہوتا تو قتل نہ ہوتے. دیکھو چلا گیا فلاں، میں نے روکا تھا، میرا بھائی وہ جو ہے کوئی اوسی کوئی خزرجی بیٹھ کر گھر میں افسوس کر رہا ہے، دیکھو میں نہیں گیا تھا، میں نے اپنے بھائی کو بھی روکا تھا، مت جاؤ، چلا گیا، مارا گیا نا. اگر نہ گیا ہوتا تو نہ مارا جاتا. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا خود بیٹھے رہے، درا حال ہے کہ وہ بیٹھ گئے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے. انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جو شہید ہو گئے لو اطاعونا ما قتلوا اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ ہوتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ. اب اس کے بعد پھر وہ مضمون آ گیا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہ مضمون اب یہاں آ رہا ہے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ہرگز نہ سمجھنا، یہ انتہائی تاکید ہے. وہاں تو ولا تقولوا مت کہو،
یہاں کہنا نہیں، سمجھنا، اور ہرگز نہیں سمجھنا. ولا تحسبن، نون جو ہے مشدد کے ساتھ، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، نہیں، وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ ان کی اس حیات جو ہے اس کی ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے. اس ایک نقطے سے وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے خام خواہ ان چیزوں کے اندر تفاصیل میں جا کر عقائد بنا لیے ہیں. زندہ ہیں تو کیسے ہیں، کس طور سے ہیں؟ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، بالکل ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچا دی گئی کہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں رات کے وقت ان کے سامنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ بہت اعلیٰ زندگی تھی. ان کو تو بہت اعلیٰ زندگی ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ تو ادنا ہے. کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے نیچے تمام رسول 313، پھر ان کے نیچے 1.25 انبیاء، پھر ان کے نیچے صدیقین، پھر شہداء کی باری آئے گی. کہیں کروڑویں درجے میں جا کر شہداء کی باری آئے گی. شہداء کی زندگی کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق انہیں مل رہا ہے لیکن ہمیں تو شعور نہیں ہو سکتا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہو سکتا. تو جب ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا تب اس سے آگے صدیقین کی زندگی جو ہے عالم برزخ میں، اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں؟ پھر جو انبیاء کی زندگی ہے اس کی کیا خبر ہے؟ پھر جو رسولوں کا مقام ہے، پھر جو سید المرسلین والنبیین. لہٰذا یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ خام خواہ انسان غلط طریقے پر ان چیزوں میں جب اپنا پاؤں پھنسا لیتا ہے کہ جو چیزیں شریعت کے اندر اہمیت نہیں رکھتی. عالم برزخ اور عالم آخرہ کی بات جو قرآن میں حدیث میں آ گئی بس اجمالاً اس کے اوپر اکتفا کی جائے کہ ہاں مانتے ہیں، بس. آگے اس کی کیفیت کو، اس کی تفصیل کو جاننا جو ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنے کے اندر ڈالنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ اسی آل عمران کے شروع میں کہا گیا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات. تو جو واقعتاً اولو الالباب ہیں، ہوش مند لوگ ہیں، وہ محکم آیات کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کا ہی اتباع کرتے ہیں. اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے چکر میں پڑتے ہیں. ان کی بات شرع اور ان کے بارے میں معین کرنا ان کے مفہوم کو، وہ خام خواہ اپنے اوپر تکلیف مالا یطاق، جو ذمہ داری ان پر ڈالی نہیں گئی ہے، وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، فرحاں و شاداں ہیں اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں بنا رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں. یعنی اگر 700 افراد شریک ہوئے تھے غزوہ احد میں تو 70 شہید ہوئے نا. شریک تو 700 تھے تو 630 تو باقی رہ گئے پیچھے. ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ان کو بھی یہ مقام نصیب ہو جو مقام ہمیں نصیب ہوا ہے. کاش کہ ان کے علم میں آ جائے اللہ کی یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایتیں ہیں، اللہ نے ایسا ہمارا استقبال کیا ہے، ہمارے لیے یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا ہے. تو جو لوگ آئیں وہ بھی پیچھے آئیں، اسی راستے پر آئیں، اسی طرح جام شہادت نوش کریں، اسی طریقے سے ان تمام اعزازات اور اکرامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں وہ انہیں بھی ملیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہو. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، فرحاں و شاداں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے جو کہ ان کو مل گئی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ حقیقت ان پر تو منکشف ہو گئی جب انہوں نے اللہ کے اس اجر کو دیکھ لیا، جیسا کہ وہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے اس وقت الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. تو جب پہنچ گئے تب تو انہیں یقین ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جو اجر اور ثواب ہے اسے ضائع نہیں کرتے. یہ یقین اس درجے تک انہیں اس وقت حاصل ہو چکا ہوگا، خود بھی ہوں گے فراں و شادہ. البتہ یہ جان لیجئے کہ اس کے بارے میں جنت میں ایک داخلہ وہ ہے جو کہ قیامت کے بعد ہونا ہے. یہ داخلہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جنت کے پرندوں کی شکل دے کر اور وہ جنت کے درختوں کے اوپر جو ہیں وہ اس کے پھلوں کو کھاتے ہوئے اس وقت بھی پھر رہے ہیں. اس طرح حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا تھا حضور نے
اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے ہیں اور وہ جنت کے اندر بہم پرواز ہے. تو کیا کیفیت ہے؟ بس اس میں جو بات ہمیں حدیث سے مل جائے. حدیث صحیح ہے اگر تو پختہ ہے، صحیح ہے، تو یقیناً اس کے اوپر ہمارا عقیدہ بھی قائم ہو جائے گا. لیکن اس سے آگے جانا، اس سے آگے جا کے تفاصیل کے میدان کے اندر قدم رکھنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں کے اندر ڈالنے سے مراد ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کر لیا. اور اس کی ہمارے ہاں بہت سی مثالیں موجود ہیں. بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جن کے اندر آپ سے کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کریں. آپ اجمالاً بس بات مانتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم جاتے ہیں کسی قبر پر یا قبرستان میں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ ثابت ہے حضور سے، ہم یہ کہہ دیں گے. اب انہوں نے سنا کہ نہیں سنا وہ جانے، اور اگر سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دیا وہ جانے. ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ ہمیں تو حضور کے ایک عمل کی پیروی کرنی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ہمیں کہا گیا حضور کی قبر پر جاؤ تو سلام کرو، لیکن یہ کہ یہاں دور سے کھڑے ہو کر سلام کرتے رہنا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. سلف سے ثبوت مل جائے اور حضور کا کوئی قول مل جائے تو سر آنکھوں پر. جیسے قرآن میں کہلوایا حضور سے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر رحمان کا کوئی واقعی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا، میں اس کی بندگی کرتا. وہ ہے ہی نہیں کوئی. اسی طریقے سے اگر کوئی ثبوت مل جائے تو پھر ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں، اس حوالے سے. لیکن احتیاط اس میں ہے جو عمل ثابت ہے صحابہ کرام سے، عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھا جائے. ما انا علیہ واصحابی کا یہی حاصل ہے اور یہی اس کا تقاضا ہے. اقرأ وخيا ورتل